الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب جھوم جھوم کر مل کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم، مہربانی و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بھلائی کے راستوں کی رہنمائی فرمائی اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے مواقع مہیا فرمائے۔ یوں تو رب ذوالجلال کی رحمت کی بارش اب روز اور ہمیشہ ہی رہتی ہے، مگر کچھ ایام اوقات میں وہ خصوصیات ہیں جو دیگر میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں، دنوں، راتوں اور اوقات کو دیگر پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ انہی مبارک ایام میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بھلائی جمع فرمائی ہے۔ ان ایام کو افضل و اعلیٰ بنایا اور بڑی برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ عشرہ مبارکہ ہے جس کی بزرگی و فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے والفجر ولیال عشر، اس صبح اور 10 راتوں کی قسم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن 10 مبارک راتوں کی قسم ارشاد فرمائی وہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اس لیے ان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد تو صبح کی نماز ہے، کیونکہ اس وقت رات و دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، یا اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے کہ اس وقت تمام مخلوقات اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر اس سے مراد یکم ذوالحجہ کی صبح ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن اور راتیں ہیں کہ ان میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایام بہت ہی فضیلت و عظمت والے ہیں۔ ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کرے اور کچھ واپس نہ لائے تو اس کی یہ نیکی ان ایام کی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے۔ عزیز دوستو، عشرہ ذی الحجہ عند اللہ بہت مکرم و معظم ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادات یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج سب اکٹھی ہو جاتی ہے، اور یہ تمام عبادات ان مبارک ایام کے علاوہ دیگر دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک اوقات کو غنیمت جانیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے ذکر اور روزوں اور صدقات و خیرات کی کثرت کریں۔ عزیز دوستو، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام مبارکہ کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال بجا لانے کی بطور خاص تاکید فرمائی ہے۔ سیدنا سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذوالحجہ کی 10 راتوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی بات پسند فرماتا ہے اور خود ان کے بارے میں ہے۔ جب ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن آتے تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں خوب کوشش کرتے، یہاں تک کہ یہ گمان ہوتا کہ وہ اس حد سے زیادہ کوشش پر قادر نہ ہوں گے۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ان دنوں میں پہلے ہم کیا کرتے رہے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہ پہلے انہیں غفلت میں گزارا تو اب بھی وہی روش رہے گی، یا اپنے اسلاف کے طرز عمل سے کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ غفلت، سستی اور نیند کو ترک کر کے ان مبارک راتوں میں تہجد، دیگر عبادت کی بجا آوری اور ذکر و درود کی کثرت کریں۔ اسی طرح ان دنوں میں روزہ بھی مستحب ہے کہ یہ بھی نیک اعمال کے منہ میں داخل ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہ فرماتے ہیں: سورہ 10 محرم، ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ، ابتدائی 9 دن اور ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ اسی لیے علماء نے ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزوں کے استحباب کی شدید تاکید فرمائی ہے۔ حضرات محترم، ان مبارک دنوں میں یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ مقررہ دنوں میں خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ مقررہ دن یہی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا، ایام العشر یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدرت و منزل سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان ایام میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند ہے۔ لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے ذکر، روزوں اور صدقات و خیرات کی کثرت کرے۔ محترم بھائی، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم کے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے کاٹ بھی لی تو کوئی گناہ یا حرج نہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اے اللہ، ہمیں عشرہ ذوالحجہ میں سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ، فساد، خون ریزی، قتل وغارت، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مملکت خداداد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما کر اخلاص کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر و باطن کی تمام غلطیوں سے پاک صاف فرما، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بنا۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کو وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔